بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ سے متعلق بات چل رہی ہے کہ اس سلسلے میں کچھ مسائل، کیا بسم اللہ قرآن کریم کا حصہ ہے، یعنی سورہ فاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں؟ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہی کا حصہ ہے۔ تو اب جو لوگ اس کو سورہ فاتحہ کا حصہ مانتے ہیں ان کے لیے جب بھی وہ سورہ فاتحہ پڑھے تو بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، اور جو اس کو حصہ نہیں مانتے سورہ فاتحہ کا تو ان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، ہمارا بھی یہی مسلک ہے کہ بسم اللہ جو ہے یہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، بلکہ ہر سورت کو ملانے کے لیے اس کو لایا گیا ہے۔ ہر سورت کو ملانے کے لیے یا سورت سٹارٹ ہو رہا ہے یہ بتانے کے لیے اس کو لایا گیا ہے، لیکن یہ ہر سورت کا جز نہیں ہے، ہر سورت کا حصہ نہیں ہے۔ تو اب سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ سنت ہے۔ سورہ فاتحہ جیسے آدمی نماز سے پہلے سورہ فاتحہ نماز شروع کرتا ہے تو نماز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ یہ دونوں پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو سورت ملائے گا تو بھی اگر نئی سورت پڑھ رہا ہے تو بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، اور اگر اس کے بعد تلاوت کنٹینیو کر رہا ہے دوسری رکعت میں وغیرہ، پہلے رکعت میں تو کوئی تو نوا سورہ ہی شروع کرے گا، یا بیچ سے پڑھ رہا ہے سورت کے بغیر، سورت شروع نہ کر کے بیچ سے کہیں سے پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ کے بعد، تو اب بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ نیا سورہ شروع کر رہا ہے تو بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ ایسے ہی دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھنا سنت ہے، اور دوسرا سورہ جب نیا شروع کرے تب بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ اور اگر اسی یعنی پہلی رکعت کی قرأت کو کنٹینیو کر رہا ہے، نیا سورہ نہیں پڑھ رہا ہے تو پھر بسم اللہ پڑھنا دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ضروری نہیں ہے۔ ایک یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا ہے کہ بعض لوگ بسم اللہ کی جگہ 786 لکھتے ہیں، تو کیا یہ اس کا بدل ہے؟ کیا 786 بسم اللہ کا بدل ہے؟ تو یہ اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بدل 786 نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی یہ سمجھے کہ جو ہے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے بجائے 786 لکھوں گا تو مجھے وہی ثواب ملے گا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے پر مل رہا ہے، تو اس پر اس کو ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ 786 جو ہے یہ بسم اللہ کا بدل نہیں ہے۔ یعنی اس کے اوپر جو ثواب ملتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے پر جو ثواب ملتا ہے وہ 786 لکھنے پر اس کو وہ ثواب نہیں مل سکتا، اس کا بدل بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ کوڈ کی طرح ہے 786، یہ جو کاؤنٹنگ ہے 1 2 3 اعداد بولتے ہیں، اعداد میں یہ لوگ جو ہے کچھ حروف کو اعداد میں نکالتے ہیں، ان کا ایک لینگویج ہے۔ حروف کو کیا کرتے ہیں؟ اعداد سے نمبر سے بدلتے ہیں، ورڈز کو نمبر سے بدلتے ہیں، ان کا ایک لینگویج ہے۔
تو وہ حساب سے جو ہے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو جب یعنی ان نمبرز کو جوڑیں گے، با کے 20، سین کے 30 اور میم کے 200، اس طرح جو ہے ہر حرف کا ایک کوڈ ہوتا ہے۔ وہ کوڈ پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہے، تو ہر حرف کا کیا کوڈ ہے وہ سب کوڈ لکھنے کے بعد ان کو کاؤنٹ کریں تو ٹوٹل 786 ہوتا ہو، تو وہ کوڈ کی طرح یوز کرتے ہیں۔ تو وہ غلط تو نہیں ہوگا، لیکن بسم اللہ کا بدل نہیں ہو سکتا، اسی کو بسم اللہ سمجھنا یہ غلط ہے۔ 786 کو بسم اللہ سمجھنا یہ غلط ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم بادشاہوں کو خطوط لکھے، لیٹرز لکھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بادشاہ، شاہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے، ایسے ہی ہرقل بادشاہ ہے، اور قیصر اور کسرا کے بادشاہ، یعنی بڑے بڑے بادشاہوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر بھیجے، ان کو خط جو ہے بھیجے تھے۔ تو ان خطوط میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے تھے، یعنی ہر تحریر سے پہلے، کوئی بھی چیز لکھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا سنت ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ آپ کوئی بھی چیز لکھ رہے ہیں، کوئی میٹر لکھ رہے ہیں یا کسی کو خط لکھ رہے ہیں، تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا سنت ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ میں غیر مسلموں کو لکھ رہا ہوں یہ، تو وہ بے ادبی کرے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو غیر مسلموں کو لکھے ہیں لیٹرز، اور اس میں بسم اللہ ثابت ہے۔ اللہ کے نبی غیر مسلم بادشاہوں کو لیٹر لکھے ہیں تو بسم اللہ لکھنا ثابت ہے۔ اگر وہ بے احترامی کرتا ہے تو اس کا وبال اس کے اوپر آئے گا۔ اگر اس لیٹر کا، اس کاغذ کا بے ادبی انہیں کرتا ہے تو اس کا گناہ اس کے اوپر ہوگا، لیکن کیا انہیں بے ادبی کرتا ہے اس کی وجہ سے ہم بسم اللہ کا نام لکھنا چھوڑ دیں گے؟ تو اور حضرت سلیمان علیہ السلام، ملکہ سبا کافر عورت تھی، اس کو بھی لیٹر لکھے، اسلام کا پیغام اس کو پہنچائے، تو اس میں جو ہے قرآن میں خود تذکرہ آتا اس کا، وَإِنَّهُ مِن سلیمان وَإِنَّهُ مِن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو نبی جو ہے غیر مسلم کو لیٹر لکھ رہے ہیں تو اس میں بھی جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ لکھ رہے ہیں، تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ غیر کو بھی اگر آپ لکھ رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا سنت ہے۔ اور اگر یہ اندیشہ ہے کہ میں جس کو لکھ رہا ہوں وہ اس کو ادب نہیں کر سکتا، پکا یقین ہے انہیں اس کی عزت نہیں کر سکتا، بے عزتی کرتا بول کے یقین ہے، تو ویسی صورت میں زبان سے لکھتے وقت پڑھنا چاہیے، کم سے کم زبان سے لکھنا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ تو یہ بسم اللہ کے سلسلے میں مسائل ہے۔ اور ایسے ہی جانور کاٹتے وقت، جانور کو حلال کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر جب پڑھیں گے، کاٹیں گے تو جانور حلال ہے۔ بغیر بسم اللہ کرے ذبح کیا ہوا جانور کھانا حرام ہے، اس کا کھانا حلال نہیں۔ تو ونوکونڈا میں بہت سارے ہوٹلز ایسے ہیں جہاں پر حلال نہیں ملتا، یعنی وہ حلال کا اہتمام نہیں کرتے، لیکن آپ پوچھیں گے ان سے تو بولیں گے ہاں حلال انڈی بولیں گے۔ جیسے چندا ماما ہے،
چندا ماما ہوٹل ہے، اس میں میں خود ایک بار پوچھا کیا آپ کے پاس حلال ہے، تو وہ بولے کہ نہیں حلال نہیں رہتا ہمارے پاس، لیکن بہت سارے مسلمان وہاں سے بریانی لا کر کھاتے ہیں، تو مردار کھا رہے ہیں، وہ حرام کھا رہے ہیں۔ تو ویسے بہت سارے ہوٹلس ہیں وہ حلال کا اہتمام نہیں کرتے، اور بہت سارے چکن دکان ایسے ہیں جہاں پر حلال نہیں ہے، جہاں پر مسلمان نہیں کاٹتا ہے۔ تو جب حلال کیا ہوا نہیں ہے جانور، تو اس کا کھانا یعنی بغیر بسم اللہ پڑھا ہوا جانور کا کھانا حرام ہے، مردار ہے، وہ ناجائز ہے۔ تو ہم جب گوشت لائے تو خود جو ہے مرغی کاٹ کر لا لیں خود ہی اپنے ہاتھ سے، یعنی ایسے آدمی کے پاس آپ لے رہے ہیں جو حلال نہیں کرتا، تو اسی صورت میں ہم خود جو ہے مرغی لے کر حلال کرا کے لائیں۔ اور میں خود جو ہے RR چکن سینٹر میں حلال کے لیے جاتا تھا، تو حلال کرتا تھا، لیکن ایک آدھ مرغی مر جاتی تو انہیں کیا کرتا کہ وہ اسے ملا ڈالتا، اس میں انہیں کیا کرتا، اس میں ملا ڈالتا۔ اب میں وہاں نہیں ہے، میں ادھر آ کے بیٹھا ہوں، اب اندر جو ہے وہ اس میں ملا ڈالتا، تو 199 جو ہے حلال ہے، لیکن ایک جو ہے مرا ہوا اس میں ڈال دیے، اب وہ سب حرام ہو جاتا کہ کوسا جو ہے اس کا ٹکڑا کس میں شامل ہے بول سکتے نہیں۔ تو عموماً جو ہے حلال کا اہتمام نہیں ہوتا، اس لیے جو ہے کھانے میں حلال کلو من الطیبات، حلال چیزیں کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا۔ تو پاکیزہ چیزیں کھانے سے اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق دیتے، حلال کھانے سے اللہ تعالیٰ نیک کام، واعملوا صالحا، نیک کام کرو، یعنی نیک کام کرنا یہ ڈیپینڈیبل ہے حلال کھانے پر، پاکیزہ چیزیں کھانے پر، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔